آیت نمبر 58 ذالک نتلوہ علیک من الآیات وذکر الحکیم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ آیتیں اور حکمت برا ذکر ہے جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اس آیت مارکہ کے ضمن میں پہلی بات علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ذکر اور حکیم لفظ اکٹھے نہیں آئے ہیں، اور یہاں پہ آنے کی جو خاص وجہ بیان کی جاتی ہے کیونکہ ذکر کے اندر یاد ہوتی ہے اور حکمت کے اندر دنائی ہوتی ہے۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس وقت ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہوتے، اور جب ہم غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم ذکر نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن یہاں پہ اس کو اکٹھا اس وجہ سے لایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں بیک وقت ان کی یاد بھی موجود ہے، اور اس قصے میں حکمت بھی ہے اور غور و فکر کا مقام بھی ہے۔ لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ متشابہات میں سے ہے، اور اس معاملے کے بارے میں بہت زیادہ بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا عیسائی طبقے میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ہاں ذکر کے جذبات تو ہیں، یاد کرنے کے جذبات ہیں، محبت کرنے کے جذبات ہیں، مگر ان کے ہاں حکمت کو فالو کرنے کے جذبات نہیں ہیں۔ اور جب حکمت اور ذکر دونوں ساتھ نہیں ہوتا تو اس کا بہت بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پھر ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا کا مقام دے دیا۔ اس کی ایک مثال آیت نمبر 55 میں بھی بیان کی گئی ہے کہ جیسے وہاں کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو متوفی کر دیا گیا، رافعوں کا کر دیا گیا، مطہروں کا کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس نے ان کو متوفی کیا، کس نے ان کو اپنی جانب اٹھا لیا، اور کس نے ان کو پاک کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی دوسرا ہے جو ان کو پاک کرنے والا ہے اور وہاں سے بچانے والا ہے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام خود سے خدا کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ وہ تو خود کسی اور کی مدد کے محتاج ہیں؟ لہٰذا قرآن کسی آیت کو یا کسی بات کو، کسی قصے کو جب بیان کرتا ہے تو وہ اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ہمارے لیے ریمائنڈر یعنی کہ یاد دہانی، ذکر، نصیحت بھی بن جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر حکمت کے موتی بھی ہوتے ہیں۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی صورت مبارکہ کا جو آغاز ہوتا ہے اور اختتام ہوتا ہے ان کی موضوعات کی آپس میں بڑی گہری مناسبت ہوتی ہے، اور جس بات سے آغاز کیا جاتا ہے اس کا پوری صورت کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور سورہ ال عمران کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو کہ آسمان زمین میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے چھپی ہوئی ہے۔ اور پھر اسی صورت مبارکہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، اور جس کا تعلق زمین کے ساتھ بھی ہے اور آسمان کے ساتھ بھی ہے، کہ ایک زندگی کا حصہ آپ کا زمین میں گزرا اور باقی سارا آپ کا حصہ جو ہے وہ آسمانوں میں گزر رہا ہے۔ تو گویا کہ اس قصے کا تعلق زمین آسمان دونوں کے ساتھ ہے۔ جب اس طرح کے نکات علماء کرام بیان فرماتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پاک میں بہت زیادہ غور و فکر و تدبر کرتے ہیں اور بہت باریکی کے ساتھ ان نکات کو بیان کرتے ہیں، جبکہ عام انسان کا ذہن جو ہے وہ ان نکات کی طرف نہیں جاتا جیسے کہ یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، ان کو مٹی سے بنایا اور پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ اس آیت سے پہلے 6 مرتبہ آ چکا ہے، اور اس آیت میں 7ویں مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد 18 مرتبہ آئے گا، اور دونوں کا ذکر جو ہے وہ ساتھ ساتھ آئے گا۔ تو یہاں پہ جو نقطہ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو پھر آدم علیہ السلام کی مثال تو اس سے بھی اعلیٰ درجے کی ہے کہ وہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، وہ تو پھر بدرجہ اولیٰ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کہلانے چاہیے۔ جب نصارہ کے سامنے یہ مثال رکھی جاتی ہے تو ان میں سے اکثر آدم علیہ السلام کی تخلیق کو جو ہے مسٹری آف ایمان کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک راز ہے جس کو ابھی تک کوئی نہیں جان سکا۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن جو علماء کرام ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب تخلیق کی بات کرتے ہیں تو اپنی تمام تخلیقات کو آیا کہتے ہیں، یعنی کہ آسمان، زمین، چرند پرند، انسان، غرض کی دنیا میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ اس کو آیا کہتے ہیں۔ اور پھر دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات کو بھی جو ہے وہ آیا کہا جاتا ہے۔ تو ایک بڑا خوبصورت رب جو ہے وہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات پہ غور و فکر کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، اتنا ہی آپ کا تعلق جو ہے وہ قرآن کی آیات کے ساتھ جڑتا چلا جاتا ہے، اور جتنا زیادہ آپ قرآن کی آیات پہ غور و فکر کرتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے ساتھ جڑتا چلا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اون کو تخلیق کیا؟ اب جب اون کو تخلیق کے طور پہ دیکھا جائے گا تو اس کا تعلق پھر کس کے ساتھ بنے گا؟ قرآن کی آیت کے ساتھ بنے گا، اور قرآن کی آیت میں اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے تو گویا کہ اس سے ہمارا تعلق کس سے بن رہا ہے؟ اون کی تخلیق کے ساتھ بن رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت سا ربط ہے کہ جتنا زیادہ انسان تخلیقات کو دیکھے گا اتنا زیادہ قرآن کے ساتھ جڑے گا، جتنا قرآن کے ساتھ جڑے گا
اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے ساتھ اس کا تعلق بنے گا۔ پھر آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے، تو آپ ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ اس آیت مبارکہ میں حق لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، اور حق جو ہے وہ سچائی کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی غور طلب اور اہم بات یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن الفاظ کو قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں ان کے پیچھے امیجز ہوتے ہیں۔ مثلا قرآن جو ہے وہ سچائی کی بات کرتا ہے، صدق کی بات کرتا ہے، اور صدق کہا جاتا ہے ایسی چیز کو جو باہر سے اتنی ٹھوس اور مضبوط ہو کہ اس کو توڑا نہ جا سکتا ہو۔ تو گویا کہ قرآن کنسپٹ دے رہا ہے کہ سچ کیسا ہوتا ہے، وہ بہت مضبوط سالڈ ہوتا ہے، اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ پھر قرآن یقین کی بات کرتا ہے، اور یقین کہا جاتا ہے کہ ایسی مضبوط اور سخت چیز کو کہ جو نہ صرف باہر سے سخت ہو بلکہ اندر سے بھی بہت زیادہ سخت ہو۔ تو گویا کہ یقین میں یہ کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ وہ اندر سے بھی سخت ہوتی ہے اور باہر سے بھی سخت ہوتی ہے، تو اتنا یقین جو ہے وہ اللہ کی ذات کے اوپر ہونا، اور اتنا یقین جو ہے وہ آخرت کے اوپر ہونا۔ تو گویا کہ قرآن امیجز سے جو ہے وہ الفاظ کو بیان کرتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن حق ہے اور وہ سچ ہے، اور حق جو ہے وہ حقیقت کو بھی کہا جاتا ہے، مقصد کو بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن کے ہم پہ بہت سارے حقوق بھی ہیں۔ تو گویا کہ یہ قرآن جو ہے، یہ علم جو ہے، یہ بہت سالڈ ہے، یہ بہت مضبوط ہے۔ اس کے برعکس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ ممتر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا نبی علیہ السلام شک کرنے والوں میں سے تھے؟ تو آپ کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ شک نہ کریں؟ تو آیت میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ من الممترین کہا گیا، شک کرنے والوں میں سے آپ نے نہیں ہونا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ممتر جو ہے وہ کس قسم کا شک ہوتا ہے؟ تو ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ ریب کا لفظ بھی آتا ہے، شک کا لفظ بھی آتا ہے، مرج کا لفظ بھی آتا ہے، اور مریا کا لفظ بھی آتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ممتر جو ہے وہ مریا سے ہے، اور مریا جو ہے وہ ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ باہر سے سخت ہوتی ہے مگر اندر سے وہ کسی ایسی مایا لیکوڈ سے بھری ہوئی ہوتی ہے کہ اگر وہ باہر کا سخت ہول جو ہے وہ پھٹے گا تو اندر سے وہ لیکوڈ چیز جو ہے وہ بہنا شروع ہو جائے گی، جیسے کہ بادل ہوتے ہیں، جیسے وہ بہتے ہیں تو ان کے اندر سے بہت زیادہ پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ عربی زبان میں ایسی اونٹنی کو بھی مریا کہا جاتا ہے کہ جو کہ دودھ سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو ذرا سا اگر اس کے تھنوں کو ہاتھ لگائیں گے تو حالانکہ دودھ دینے کا وقت نہیں بھی ہوگا، لیکن وہ اندر سے اتنی بھری ہوئی ہے کہ وہ بہت زیادہ دودھ دینا شروع کر دے گی۔ اسی طریقے سے مراد جو ہے وہ لفظ کہا جاتا ہے کہ بحث و مباحثہ کرنے کو، اور اس کے اندر کانسیپٹ کیا دیا گیا ہے کہ سامنے والا جب انسان کمزور ہوتا ہے اندر سے، اور اس کے پاس دلیل یا پوائنٹ یا اس کے پاس علم اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو جب آپ اس کو چھیڑتے ہیں یا آپ اس کو اکساتے ہیں تو اندر سے پھٹ پڑتا ہے، بہنے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سارے امیجز جو ہیں یہ لفظ ممترین کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب یہاں سے بہت ہی اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ذات عالی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ تعلقات نہ رکھیں، اٹھنا بیٹھنا نہ رکھیں، بات چیت نہ رکھیں جو کہ اشکال میں ڈالنے والے ہوں، شک میں ڈالنے والے ہوں، آپ کو آپ کے دین کے بارے میں منکر کر دیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی ذات عالی سے یہ سب باتیں ناممکن ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر نبی علیہ السلام کو یہ بات کہی جا رہی ہے تو پھر ہم کیسے اوور کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں؟ مثلا اگر ہم کسی سے بحث کرتے ہیں، یا آج کے زمانے میں تو ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جن کے بعد لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ مزید مسلمان نہیں رہیں گے، اور ہم اوور کانفیڈنٹ ہو کے وہ ویڈیو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں اپنے مذہب کے اوپر بڑا یقین ہے، لیکن 10 منٹ کے بعد پھر ہم لوگ اشکالات کا شکار ہو جاتے ہیں، سوالات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ ہمیں بھی یہاں پہ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسی چیزوں کو، ایسے ماحول کو، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اگنور کر دینا چاہیے جو آپ کو آپ کے دین کے بارے میں کسی بھی قسم کے شک میں جو ہے وہ ڈال دیں۔ یہاں پر ضمناً ایک اور اہم بات جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ دراصل میں ہمارے پاس اپنے دین کے بارے میں نالج بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنے قرآن کو جانتے ہی نہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی کتاب کو جانیں گے، اپنے علم کو جانیں گے، تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ ہر کوئی ہمیں ہمارے دین کے بارے میں اشکال میں ڈال دے گا اور اعتراض میں ڈال دے گا۔ تو اس کے لیے اپنے دین کو جاننا، اپنے نبی کی سیرت کو جاننا جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بہت ہی اہم بات علماء کرام جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے رویے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک انسان وہ ہوتا ہے یا ادارہ ہوتا ہے یا کوئی چیز یا کوئی پروڈکٹ کچھ بھی آپ لے لیں، وہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہوتی، کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، کوئی کوالٹی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا جس کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو کوالٹی والے لوگ ہوتے ہیں، قابل لوگ ہوتے ہیں، صلاحیت والے ہوتے ہیں، وہ ان کے کام کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ آئے دن یہ کہتے رہیں گے کہ جی کہ فلاں اسکول کے بچوں کے تو نمبر نہیں آتے، فلاں گاڑی کا جو ہے وہ انجن اچھا کام نہیں کرتا ہے، فلاں بیکری میں تو ہے چوہے پھرتے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ وہ اپنی کمی، اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کامیاب لوگوں کو یا اچھی چیز کے اندر بھی نقص یا خامیاں نکالنے کو ترجیح دیتے ہیں۔
اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ، کچھ ادارے یا کچھ چیزیں وہ اتنی کوالٹی والی ہوتے ہیں اور وہ اتنے معیار کے لوگ ہوتے ہیں یا ادارے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی انہیں اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ دوسرا ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ مثلا آپ ایسے کچھ اسکول لے سکتے ہیں، بس گاڑیوں کی کوئی ایسی کمپنی لے سکتے ہیں، کچھ ایسے ادارے لے سکتے ہیں کہ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ دوسرے ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا رائے دیتے ہیں، کیا سوچتے ہیں۔ لیکن جو دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب لوگوں کی خامیاں اور نقص نکالنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور آج کل کی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ فیک ویڈیوز کتنی زیادہ لیک ہوتی ہیں، فیک ویوز جو ہیں وہ کتنی زیادہ لیک ہوتی ہیں، اور وہ سب کس وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ کسی انسان کو، کسی ادارے کو جو ہے وہ ناکام کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، اس کی شہرت میں کوئی کمی لانا چاہ رہی ہوتی ہیں۔ اس ساری تمہید سے علماء کرام ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ قرآن کا علم ہے، وہ اتنا اتھینٹک ہے، وہ اتنا کامل علم ہے، اتنا مکمل علم ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کی کہ ہم قرآن کی حقانیت کو، اس کی عظمت یا اس کے اعجاز کو جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کریں، وہ اپنی ذات میں خود ثابت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اشکال کرتا ہے یا سوال کرتا ہے تو ہمیں اس کو نوٹس میں لانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، یا ہمیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی ذات عالی ہے، ہم عموماً اس بات سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ کارٹون بن گئے ہیں اور یہ لٹریچر آ گیا، فلاں آ گیا ہے۔ ان تمام باتوں سے ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات عالی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اتنے اونچے مقام پہ ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی گھٹیا حرکتیں جو ہیں وہ ان کی شان میں کوئی کمی نہیں لا سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ بڑی اہم بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ہمیں اپنے دین کے اوپر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ کوئی بھی فیک چیز جو ہے وہ ہمیں اشکال میں نہ ڈال دے، ہمیں اعتراض میں نہ ڈال دے۔